السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اپنا یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ندائے ربانی۔ اس نداءات ربانیہ میں ہم وہ آیات پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے جو قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے ان کو حکم دیتے ہیں یا کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکار رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، تو اس کا فرض یہی ہے کہ وہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو قبول کرے، اور جو اللہ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ تو قرآن کریم میں یہ 89 آیات ہیں جو کہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، یعنی 89 آیات ہیں، جو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ احکام ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیے ہیں ایمان والوں سے، اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کو پوری طرح پڑھیں، سمجھیں اور فکر کریں اور عمل کریں۔ اس لیے کہ کتاب عمل کے لیے آئی ہے، صرف کوئی تبرک کے لیے تو نہیں آئی، بلکہ یہ عمل کے لیے ہے۔ اور جیسے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ پڑھتے ہو قرآن کریم میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو پھر غور کرو، توجہ کرو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً کوئی حکم ہوگا جس پہ تم نے عمل کرنا ہے، کوئی کسی چیز سے اللہ نے روکا ہوگا جس سے تم نے رک جانا ہے۔ تو لہذا یہی وہ نداءات ربانی ہیں جنہیں ہمیں جس میں پکارا جا رہا ہے اور ہم سے کچھ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے آج ہم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں یہ سب سے پہلی آیت آتی ہے کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہم سے مخاطب کیا گیا ہے، وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، جس میں فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس آیت میں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے بات کرنی ہے، اور اس آیت کے پس منظر میں یہ معاملہ ہے کہ یہودیوں کو یہی کوشش رہتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح تکلیف دے یا مسلمانوں کو تکلیف ہو، اذیت پہنچے۔ تو وہ اپنے کسی بھی معاملے میں جب آپ سے کہتے تھے تو کہتے تھے کہ راعنا۔ راعنا اگر ہم مراعات سے کہیں، عربی میں اس کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کی بہت ہی اہتمام کرنا، اس کی حفاظت کرنا، یعنی کہ ہمارے حال پہ کی رعایت کیجئے، ہماری بھی بات سن لیجئے، لیکن وہ راعنا کو ذرا لوچ دار کر کے کہتے تھے کہ راعینا۔ تو اس میں ایک تو مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ راعینا ہمارا چرواہا، اور ایک پھر راعینا سے ایک اور جو لفظ ہے رعونت کا، جسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس میں ایک طرح سے جہالت ہے، احمقانہ پن ہے، اور ایک غرور و تکبر کی بات ہے، اس کو رعونت کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو رعونت سے بھی ہوگا تب بھی وہ بہت ہی یعنی سوء ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر وہ راعینا کہیں کہ ہمارا چرواہا کے طور پر کہیں تو یہ بھی بہت بری بات ہے، بہت ہی انتہائی سوء ادب ہے اور انتہائی بدتمیزی ہے جو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بات کو کہ یہ مسلمان بھی یہ کہیں تو ان کو بھی موقع مل جائے گا کہ وہ بھی کہیں گے کہ جب مسلمان کہتے ہیں تو ہم بھی کہیں، تو اس کے بجائے پھر دوسرا لفظ استعمال کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ یوں کہو کہ ہمیں بھی مہلت دے دیجئے، ہمیں بھی ذرا سن لیجئے، ہمیں اور ہمارا بھی خیال کر لیجئے۔ اس طرح کے مفہوم اس میں پیدا ہوتا ہے،
اور اس میں پھر وہ جو انہوں نے اس میں کچھ اور مفہوم شامل کرنے کی کوشش کی تھی وہ نہیں ہوتے، تو لہذا پھر یہ لفظ کہا گیا کہ وقولوا انظرنا، کہ یہ کہو، اس سے پھر وہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکیں گے یہودی، اور تم لوگ بھی اس سے بچ جاؤ گے، اور پھر سنو بات کو جو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتے ہیں، اور سوء ادب کے ساتھ، اچھے ادب کے بجائے، اچھے اخلاق کے بجائے وہ اس قسم کی بات کہتے ہیں۔ تو لہذا اس سے پھر ہمیں یہی سمجھنا چاہیے اس آیت سے جو ہمیں باتیں ملی ہیں، پہلی بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہ انتہائی ادب کے ہونے چاہیے، بہترین الفاظ ہونے چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی سوء ادب ہو یا آپ کی شان کے مطابق نہ ہو وہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ ہمیں اس کے سختی سے منع کیا گیا، جیسے کہ یہودی کیا کرتے تھے، یہ ان کا تو طریقہ ہے کافروں کا، مشرکین کا، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور ایسی کوئی بات کہیں گے کہ جس سے ہمیں بھی تکلیف ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ بھی ہو۔ تو جو بھی ایسی بات کہتا ہے وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے بات، اگر جان بوجھ کے کرتا ہے تو واقعی وہ کافر ہے۔ تو اسی لیے پھر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کرنا ہے، اور ادب جو اخلاق اور ادب وہی ہے کہ حتیٰ کہ الفاظ میں بھی ہمیں اسی ادب کا خیال رکھنا ہے، کسی طرح اس میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اخلاق فاضلہ جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے، کہ ایمان والے جو ہیں ان کے اخلاق بہت ہی بلند ہوتے ہیں، بہت ہی بہترین اخلاق ہوتے ہیں، کوئی برے آداب نہیں ہوتے۔ تو یہ تو یہودیوں کا معاملہ تھا، اسی لیے انہوں نے اس قسم کی بدتمیزی کی، لیکن مسلمان سے کبھی یہ تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنے سے بڑوں کا، اپنے اساتذہ ہیں، اپنے والدین ہیں اور دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا معاملہ کرے۔ تو یہ اخلاق فاضلہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ اچھے اخلاق ہوں، اور ادب سے بات کی جائے، اچھے انداز سے بات کی جائے، دھیمے انداز میں ہو، چیخ چلا کے آواز کو بلند کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ پسند نہیں، اللہ نے بھی اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں جو مباح چیز ہے، جو جائز چیز ہے، اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ اس سے پھر یہ ہوگا کہ وہ جو جس میں برائی ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی، اچھائی والی چیز آ جائے گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ پوری طرح کان دھرو اور عمل کرو، اسی لیے کہا واسمعوا، اور سنو جو بات کہہ رہے ہیں، تم اپنی بات کو مت ان پہ پوری طرح مرنے کی کوشش کرو، بلکہ ان کی بات کو سنو اچھی طرح۔ اور یہ بتا دیا کہ کافروں کے اعمال سے بچو، یہ کافر جو ہیں یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، دکھ ہو، اور مسلمانوں کو اس کا احساس ہو۔ ظاہر ان کی غیرت اس معاملے میں برداشت نہیں کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کوئی بدلہ لینے کی کوشش کریں۔ تو یہی چیز ہے کہ اس سے پھر ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہی ہے کہ ادب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو اچھے الفاظ ہیں ان کو استعمال کیا جائے، جو برے الفاظ ہیں یا جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مجھے اللہ سے عشق ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، میں عاشق رسول ہوں۔ تو یہ تو قرآن نے استعمال نہیں کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی صحابی نے استعمال کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کی بجائے محبت کا لفظ ہے، حب کا لفظ ہے، المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو یہ محبت کا لفظ آیا ہے۔ قرآن نے بھی یہ کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو لہذا سے معلوم یہی ہوا کہ اصل لفظ جو ہے وہ محبت کا ہے، وہ ہے۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے خلیل کے معنی میں، اور خلہ جو ہے وہ محبت سے بھی ایک اونچا درجہ ہے، وہ استعمال کیا۔ اور وہ اس لیے کہ جہاں خلیل ہوگا
وہی خلیل ہوگا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو خلیل بنائے وہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل تھے۔ تو خلیل جو ہے وہ ہے جو جس کا معنی اور درجہ اس سے بھی بلند ہے، محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ عشق کا معاملہ جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں آیا، نہ کہ قرآن کریم میں یہ لفظ آتا ہے اور نہ ہی وہ احادیث میں آیا ہے، نہ صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے۔ عربی لغت میں ہوگا اس کا معنی تو وہ کچھ اور مفہوم میں آ جاتا ہے جو کہ زیب نہیں دیتا کہ جو ہم اللہ کے لیے استعمال کریں، اللہ کے رسول کے لیے استعمال کریں۔ تو لہذا پھر ہمیں یہی سوچنا ہوگا کہ یہ نہیں کہ سنی سنائی باتوں پہ ہی ہم چل پڑیں، بلکہ ان باتوں کو لینا چاہیے جو کہ اللہ کے زیبا ہیں اور جو اللہ کے رسول کو زیب دیتی ہیں یا ان کی شان کے مطابق ہیں، وہ ہم استعمال کریں۔ ایسے لفظ استعمال نہ کریں جو کہ کسی اور کے لیے بھی استعمال ہوتے ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں وہ احترام نہیں ہے، وہ ادب نہیں ہے جو کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں جیسے سورہ حجرات میں بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنے سے منع کیا ہے، زور زور سے پکارنے سے منع کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو وہ ادب ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہم نے روا رکھنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے اس معاملے میں کہ جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آداب روا رکھتے تھے، صحابہ کرام اس کا پورا خیال رکھتے تھے، اور آپ کے بعد بھی اب انہی چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ جیسے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہ مدینے میں تھے تو اس وقت آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ذرا وہ بلند آواز میں مسجد نبوی میں بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہاں مدینے کے ہوتے نا تو پھر میں تمہیں سخت سزا دیتا۔ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں پر آواز بھی آہستہ رکھنی چاہیے، پست رکھنی چاہیے۔ بلند آواز میں چیخنا، چلانا، آوازیں دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو وہ صرف آپ کی زندگی سے ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی وہ اسی طرح ہی حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح ادب کا خیال رکھا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر آپ کی سنت کا خیال رکھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا تو وہ چیز جو ہے وہی اللہ کو پسند ہے، اور وہی چیز اس کا اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور پھر صحیح معنی میں وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس کو مخاطب کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے وجہ ہی سے اس کو اس طرح پکارا گیا ہے کہ تمہارا ایمان یہی تم سے چاہتا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہترین انداز میں گفتگو کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، اور جو وہ تم سے کہتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اسی میں تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب مرموز رکھتے ہوئے جو بات بھی کہیں وہ ادب کے ساتھ کہیں، اخلاق کے ساتھ کہیں۔ جب بھی آپ کا نام لیں تو اس کے ساتھ درود پڑھیں، تو اس کے ذریعے سے کتنی ہی ہمیں نیکیاں بھی مل جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔